نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے صحیح بخاری کے بعض اہم پہلوؤں سے آپ کی شناسائی پیدا کرنے کے لیے اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتابت، تدوین اور اس کی تبویب یعنی ابواب بندی کہ جو تاریخ ہے تدوین حدیث و سنت کی امام بخاری سے پہلے، اس پر کل کی نشست میں الحمدللہ گفتگو کر لی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ 3 پہلو ہیں جن پر میں سہل یعنی آسان انداز کے ساتھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص، حتیٰ کہ نوعمر طلباء طالبات جن کو شغف و دلچسپی ہے علم سے، تو وہ بھی سمجھ سکے. آج کی نشست میں بقیہ 2 نکات انشاءاللہ تعالی مکمل کروں گا. تو کل یہ بات ہم نے مکمل کر لی کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب صحیح البخاری حدیث میں مرتب ہونے والی پہلی کتاب نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ کی اس تصنیف سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے بعد اور امام بخاری سے پہلے 250 برس میں حدیث کی کوئی کتاب ہی موجود نہیں تھی. یہ حدیث تحریری صورت میں کہیں مرتب اور مدون ہی نہیں تھی. تو یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ کوئی خلا نہیں تھا اور 500 سے زیادہ کتب، مصنفات اور مؤلفات یعنی کمپینڈیمز، کلیکشنز، حدیث کے تحریری ذخائر، صحائف موجود تھے اور لاکھوں کی تعداد میں احادیث نہ صرف ائمہ حدیث کو، سلف صالحین کو زبانی یاد تھیں، بلکہ تحریری طور پہ بھی ان کے ہاں مخطوطات کی شکل میں کتب موجود تھی جن سے امام بخاری، امام مسلم اور ان کے اقران نے، ایک ہی ہم زمانہ ائمہ نے لیا. آج گفتگو اگلے نقطے سے شروع کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ امام بخاری نے یہ حدیث کی کتاب جو مرتب کی تو اس کا مرتبہ کیا ہے. اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد تمام دینی کتب میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. اچھا، یہاں یہ بھی بتا دوں کہ صحیح بخاری کے مرتب ہونے سے پہلے بہت سے علماء یہی لقب موطا امام مالک کو بھی دیتے تھے. یعنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، یہ موطا امام مالک کو بھی کہا جاتا تھا. وہ اس میں احادیث اور مرویات صحت کے اعتبار سے اتنی معتمد اور معتبر تھیں اور ثقہ تھیں. امام بخاری کی ولادت ہوئی ہے 194 ہجری میں اور آپ کی وفات ہے 256 میں، یعنی 194 ہجری ولادت اور 256 آپ کی وفات ہے. آپ نے 1000 سے زائد شیوخ سے، اساتذہ سے احادیث لکھی.
یعنی ان سے احادیث کا ان کی مجالس میں جا کے سماع کیا اور ان کے صحف اور ان کی مصنفات سے حدیث حاصل کی، نقل کی، اور ان کی مجالس میں سماع کر کے حدیث کو خود بھی لکھا۔ اس وقت تک حدیث دو طریقے سے نقل ہوتی تھی، ایک حفظ کے طریق پر لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھی۔ اگر آپ سوال کریں کہ حدیث نبوی سینوں میں حفظ میں کیسے محفوظ تھی، سادہ سا جواب ہے، جیسے آج 10 سال 11 سال 12 سال کے بچے بھی پورے قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ جس طرح قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اوائل صدیوں میں حدیث نبوی بھی حفظ کروائی جاتی تھی، مجالس منعقد ہوتی تھی، صحابہ کرام کے بعد تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین میں حدیث کا مذاکرہ ہوتا، حدیث کا سماع ہوتا، اور ان کو یاد کرتے اور ایک دوسرے کو مدارسہ کی شکل میں بار بار سناتے، پھر اپنے کتب میں ان کو نقل بھی کرتے۔ تو قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی کی سینوں میں حفاظت کی جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ 10 لاکھ حفاظ جمع کر لیں دنیا میں، 10 لاکھ، عرب و عجم سے، مغربی دنیا سے لے کے افریقہ کے ممالک تک، کہیں سے بچے لے آئیں، بڑے لے آئیں، ضعیف لے آئیں، اور وہ حفاظ قرآن اور ان سے قرآن مجید سنے۔ ابھی رمضان المبارک میں ہر کوئی تراویح پڑھے گا، پڑھا رہا ہے، ایک حرف کا فرق آپ کو شرق سے غرب تک حفاظ کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ اس نے فلاں استاد سے حفظ کیا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، ایک ہی قرآن ہے جو ہر ایک سینے میں لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً صحت کے ساتھ محفوظ ہے۔ اسی طرح کا اہتمام حدیث نبوی کے لیے کیا جاتا تھا، یعنی وہ قرآن مجید کلام الہی تھا اور حدیث کلام رسول تھا، اور کلام رسول ہونے کے ناطے اس پر سب امت کا ہمیشہ سے عقیدہ تھا کہ یہ بھی وحی الہی ہے، الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر معانی، مفہوم، پیغام، احکام، اوامر، جو کچھ بیان ہے اس کے اندر وہ اللہ کا ہے، تو وحی خفی کہتے تھے، تو اس کو یاد کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے 1000 سے زائد شیوخ سے احادیث کو حاصل کیا اور کتابت کی، ان سے حدیث کو لکھا۔ اب امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس صحیح بخاری کو مرتب کرنے میں 16 سال لگائے، اور 16 سال میں انہوں نے اس کتاب صحیح البخاری کو 6 لاکھ احادیث جو امام بخاری کو یاد تھی اور ان کے پاس وہ محفوظ تھی تحریراً، ان 6 لاکھ احادیث میں سے چناؤ کر کے صحیح بخاری کو مرتب کیا۔ 6 لاکھ احادیث میں سے، اس عدد کو کبھی نہ بھولیے۔ اور امام بخاری نے یہ بات ہر جگہ خود اپنے تلامذہ کو فرمائی، اور جتنے آپ کے تلامذہ جو صحیح بخاری کے روات ہیں، صحیح بخاری کی روایت کرنے والے، جنہوں نے براہ راست امام بخاری سے پڑھا اور آپ سے سماع کیا آپ کی مجالس میں، ان سب کو بتائی، تو آپ کے تمام تلامذہ نے یہ بات بلا اختلاف کہی ہے۔ اور اس کو بعد کے ائمہ نے، جیسے ابن صلاح ہیں، خطیب بغدادی ہیں، علامہ ذہبی ہیں، اور الحاظ القیاس حافظ ابن حجر عسقلانی تک، سب نے پھر اس کو بیان کیا سب کتب میں۔ تو 6 لاکھ حدیث میں سے چناؤ کیا اس صحیح بخاری کا، اور جب چناؤ کیا تو اس کا کل عدد جو صحیح بخاری کے اندر آپ نے احادیث درج کی، وہ مجموعی طور پہ 7397 ہے۔ اس کو یاد رکھ لیں، ٹوٹل عدد تکرار کے ساتھ، اس میں معلقات اور متابعات شامل نہیں۔ 7397 اگر معلقات اور متابعات بھی جو دلائل کے طور پہ، شواہد کے طور پہ، توابع کے طور پہ، جزواً چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حدیث کے آپ لے آئے ہیں ترجمۃ الباب کے اندر، اس کو شامل کر لیں تو 9082 بن جاتا ہے ٹوٹل نمبر۔ اگر پوری احادیث کو لے لیں تو 7397 کا عدد بنتا ہے۔
مگر یاد رکھ لیں یہ 7397 کا عدد ریپیٹیشنز کے ساتھ ہے۔ امام بخاری کا طریقہ ہے، اس کو میں اگلا جو دوسرا نقطہ آج کی نشست کا آخری حصہ آنے والا ہے اس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، مگر اس موقع پر اتنی بات سمجھ لیں کہ امام بخاری چونکہ چیپٹرز قائم کرتے ہیں، ابواب جب بناتے ہیں تو اس کے ابواب بندی کی بنیاد فقہی احکام اور مسائل کا واضح کرنا ہوتا ہے، لہٰذا موقع محل کے مطابق ہر موضوع کے تحت ہر حکم کے لیے ایک ہی حدیث کو بعض اوقات کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ 2 بار 3 بار 4 بار بھی حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں، 10-12 بار بھی بعض اوقات ایک ہی حدیث ریپیٹ ہوتی ہے، اور بعض حدیث 21-22 مرتبہ بھی صحیح بخاری میں ریپیٹڈلی آئی ہے، 21 سے 22 مرتبہ بھی ان کا تکرار ہوتا ہے۔ لہٰذا حدیث وہی ہے، کہیں ایک لفظ کا 2 الفاظ کا فرق آ جاتا ہے، کہیں مختصراً لے لیتے ہیں، کہیں پوری تفصیل سے لیتے ہیں، حدیث ایک ہوتی ہے۔ اگر وہ سارے تکرار دور کر دیں، اس کو کہتے ہیں بلا تکرار، ریپیٹیشن سارے ختم کر دیں اور ایک ہی حدیث کو ایک ہی مرتبہ کاؤنٹ کریں، ایک ہی مرتبہ، تو پھر وہ تمام احادیث موصولہ متون کے ساتھ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرویات ہیں، موصولہ متون تمام احادیث کا ان کا ٹوٹل نمبر 2761 ہے، 2761، 2761۔ یہ متون موصولہ کے ساتھ احادیث نبوی کا کل نمبر ہے، ٹوٹل نمبر ہے صحیح بخاری میں 2761۔ اب ایک چوتھا عدد بھی بیان کر دیتا ہوں، یہ ہیں احادیث نبوی جو آقا علیہ السلام تک موصولہ متن کے ساتھ، اور اگر اس میں صحابہ کرام کے آثار بھی شامل کر لیں، یعنی انہوں نے حضور علیہ السلام سے روایت نہیں کیا، صرف صحابی کا قول ہے، اور تابعین کے آثار بھی جمع کر دیں کہ آقا علیہ السلام سے مروی نہیں، صحابہ تابعی کا قول ہے، اور امام بخاری نے اس کو لیا ہے، تو احادیث نبوی تمام اور آثار صحابہ اور تابعین کے آثار یہ سارے جمع کر لیں اور تکرار نہ رکھیں، ایک بات صرف کاؤنٹ کریں، تو پھر ٹوٹل عدد 4000 بنتا ہے، 4000۔ سو میں نے آپ کو 4 عدد مختلف بتا دیے، تو احادیث نبوی کا پھر ذہن میں رکھ لیں، وہ عدد 2761 ہے، یعنی لیس دین 3000 ہے۔ اب 2761 احادیث ہیں مجرداً اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں صحیح بخاری میں، اور امام بخاری خود فرماتے ہیں، اور آپ کا یہ قول ہر ایک امام نے اپنی جگہ نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیث یاد ہیں۔ اور یاد رکھ لیں جن کو امام بخاری غیر صحیح کہہ رہے ہیں، غیر و صحیح ہیں، اس سے مراد موضوع نہیں ہے، یہ نہیں ہے باطل من گھڑت مکذوبات نہیں ہیں، یعنی صحیح کی جو تعریف انہوں نے مقرر کی ہے، جو شرائط مقرر کی ہیں، جن شرائط کی بنیاد پر وہ اپنی کتاب الجامع الصحیح میں حدیث درج کر رہے ہیں، جو حدیث ان شرائط پر پوری نہیں اترتی مگر اعتبار کے لیے صالح ہے، قوی سند کے ساتھ ہے، حسن سند کے ساتھ ہے، مقبول ہے، وہ قابل قبول ہے، مگر اس معیار پر پوری نہیں اترتی، تو اس کو امام بخاری اپنی اصطلاح میں غیر و صحیح کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں 2,00,000 غیر و صحیح اور 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہے۔ تو اب غیر صحیح کو ایک طرف رکھ لیں، 1,00,000 حدیث جو صحیح امام بخاری خود فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد ہیں، اور یہ آپ نے اپنے تلامذہ کو کہا، پھر ان کے شاگردوں نے، ہمیشہ آج کے دن تک تمام ائمہ محدثین محققین اس کو نقل کرتے ہیں، اس بیان پر بھی اجماع ہے، اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف علماء کے ہاں نہیں ہے۔ آپ کی سیرت اور سوانح کی ہر کتاب میں بلا امتیاز درج ہے۔ اگر وہ 1,00,000 صحیح حدیث کو لے لیں، جبکہ صحیح البخاری میں آئی ہیں کل 2761، یعنی لیس دین 3000،
باقی 97,000 حدیث کہاں گئی؟ لاکھ تو صحیح خود فرما رہے ہیں مجھے یاد ہے، اور صحیح بخاری میں آپ نے درج کی ہیں 3,000 سے کم، تو 97,000 ہوئی۔ اب ان 97,000 میں کیا ہے؟ 3 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ان میں آثار صحابہ بھی ہوں گے، ان میں آثار تابعین بھی ہوں گے، ان میں موقوفات بھی ہوں گی، اس میں مقطوعات بھی ہیں، اس میں مرسلات بھی ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ فن اس حدیث میں، اصطلاح میں، حدیث کا ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ، متن، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور آپ کا فرمان بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اس کے بعد کے کلمات کو متن کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو چین آف ٹرانسمیٹرز ہوتا ہے، راویوں کی ایک لائن ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا، ان سے فلاں تابعی نے روایت کیا، ان سے فلاں نے روایت کیا، ان سے فلاں نے، ان سے امام بخاری نے۔ یہ جو چین آف نیریٹرز ہے، راویوں کی ایک سند، اس کو سند کہتے ہیں، ایک چین ہے۔ وہ جو سند ہے یا اسناد بھی کہتے ہیں، اس اسناد پر بھی لفظ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے جو 1,00,000 کا ذکر کیا تو اس میں صرف متون نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حدیث کی کئی سند ہوتی ہیں۔ اس طریق سے بھی حدیث آئی ہے، اس چین آف ٹرانسمیٹر سے، ان راویوں کی سند سے، ان راویوں کی سند سے بھی آئی ہے، ان راویوں کی، یعنی ایک ہی حدیث کئی اسانید سے، کئی طرق سے، کئی چینز سے آئی ہے۔ تو ٹرانسمیشن کے کئی چینز ہیں، اس لیے وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے۔ حدیث ایک ہوتی ہے تو طرق کئی ہونے کی وجہ سے بھی عدد بڑھ جاتا ہے۔ مگر جب آپ نے فرمایا کہ میں نے 6,00,000 حدیث میں سے لیا، تو 6,00,000 میں اگر طرق ریپیٹ بھی ہوں تو تب بھی متون، ٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی احادیث نبوی ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ طرق جو ہیں، طریق، ان کے ریپیٹیشن کو حذف بھی کرتے چلے جائیں تو حدیث صحیحہ کا عدد یہ نہیں ہے جو صحیح بخاری اور صرف صحیح مسلم میں، ان سے 10-20 گنا زیادہ، کہیں زیادہ۔ اب اس لیے امام بخاری نے فرمایا ہے، خود آپ نے فرمایا کہ میں نے 6,00,000 حدیث میں سے تو اپنی جامع الصحیح مرتب کی ہے، مگر بڑی امپورٹنٹ بات جو امام بخاری نے کی وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ اہتمام کیا کہ میری کتاب الجامع الصحیح میں کوئی ایک حدیث بھی جو صحیح نہیں ہے وہ درج نہ ہو۔ آپ نے ہر ایک حدیث جو درج کی اس کے لیے ضمانت ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، یعنی سوائے حدیث صحیح کے آپ نے اپنی الجامع الصحیح میں کوئی اور روایت نہیں لی۔ یہ ایک پہلو، یہ امام بخاری نے خود فرمایا، اور اتنی قطعیت کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ یہ ہے کہ اس پر کوئی شخص اگر حلف بھی اٹھا لے، قسم بھی اٹھا لے اللہ کی عزت کی، تو وہ اس کا حلف اور قسم بھی سچا ہوگا کہ صحیح بخاری میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو صحیح نہ ہو۔ جتنی لی ہیں، جتنی درج کی ہیں، وہ حدیث صحیحہ ہیں۔ یہ ایک نقطہ۔ اب اس کے ساتھ اگلا پارٹ سمجھیں۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں ایک مختصر کتاب تیار کر رہا تھا، مجھے یہ خطرہ تھا کہ میری کتاب کہیں طویل نہ ہو جائے، بڑی نہ ہو جائے، یعنی کئی والیومز میں نہ بن جائے، لہٰذا جو کچھ میں نے درج کیا ہے وہ تو احادیث صحیحہ ہیں، صحیح ہیں، مگر اس کے علاوہ بہت سی صحیح احادیث ایسی ہیں جو میں نے اپنی اس کتاب میں درج نہیں کی، اپنی کتاب کو طوالت سے بچانے کے لیے، اس کو مختصر رکھنے کے لیے، ایک ہی جلد میں مختصر رکھنے کے لیے میں نے کہیں زیادہ احادیث صحیحہ اس سے زیادہ ہیں جو درج نہیں کی۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو تمام ائمہ نے اپنی کتب میں درج کیا ہے، تمام ائمہ نے ہمیشہ سے درج کرتے چلے آ رہے ہیں۔
یعنی یہ جو بات، اور پھر آپ نے یہاں تک بھی فرمایا امام بخاری نے کہ جو کچھ میں نے درج کیا وہ تو صحیح ہے، گارنٹی ہے، مگر جو صحیح احادیث اس کے علاوہ تھی جن کو میں نے درج نہیں کیا ان کا عدد کہیں زیادہ ہے ان احادیث سے جو میں نے الجامع الصحیح میں لی ہے۔ یعنی جو امام بخاری نے ترک کر دی اس کتاب میں درج کرنے سے، ترک کر دی، ان کا عدد بہت زیادہ ہے ان احادیث سے جو صحیح بخاری میں لے لی، وہ بھی صحیح ہیں جو نہیں لی، اور جو درج کی ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ لہذا یہ بات کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ صحیح حدیث صرف وہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ جو شخص یہ بات کہے گا اس کا مطلب ہے اس نے الف بے جیم بھی نہیں پڑھا علم الحدیث کا، اس نے زندگی میں کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے۔ یا جو شخص یہ کہے کہ اگر صحیح بخاری میں ہے تو میں مانوں گا اور اگر صحیح بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، چونکہ حدیث سے صحیح صرف صحیح بخاری میں ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے صحیح بخاری کو ہی نہیں پڑھا، اس نے امام بخاری کے اقوال ہی نہیں پڑھے، اس کی کوئی شرح کوئی حاشیہ ہی نہیں پڑھا، سرے سے علم الحدیث پہ اس نے کوئی رسالہ ہی نہیں پڑھا، یعنی وہ ABC سے بھی ناواقف ہے۔ صاحب علم یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا، اور نہ کبھی 1200 سال میں کسی نے کہی ہے کہ اگر صرف صحیح بخاری میں ہو تو مانتا ہوں، اگر اس میں نہ ہو تو نہیں مانتا۔ یہ ہر لحاظ سے جاہلانہ بات ہے اور نادرست غلط بات ہے۔ یہ اس بات کا کوئی معیار، نہ کوئی سند نہ کوئی دلیل، کچھ نہیں، یہ بلکہ دین کے اوپر تہمت لگانا اور دین کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ اور خود امام بخاری نے نہیں کہا جو میری کتاب میں نہیں وہ صحیح نہیں، کبھی نہیں کہا۔ نہ یہ بات امام مسلم نے کہی کہ جو میری صحیح مسلم میں جامع الصحیح میں نہیں وہ صحیح نہیں، کبھی نہیں کہا۔ دونوں نے یہ بات کی، حتیٰ کہ امام بخاری نے کہا بھئی جو احادیث میری الجامع الصحیح میں نے نہیں لی اور چھوڑ دی ہیں ان کا عدد صحیح احادیث کا اس کتاب کے اندر درج ہونے والی سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کو امام حازمی نے بیان کیا ہے، خطیب بغدادی نے اس کو بیان کیا ہے، اور امام ابن عدی نے بیان کیا ہے مقدمہ الکامل میں، امام الخلیلی کے طریق سے الارشاد سے بیان کیا ہے، امام ابو یعلا الفراء نے بیان کیا ہے طبقات الحنابلہ میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں بیان کیا ہے، علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے، امام نووی نے التقریب میں، امام جلال الدین سیوطی نے التتریب میں، امام عراقی نے، امام قسطلانی نے، امام زرکشی نے، کوئی امام کوئی محدث قدما سے لے کے متاخرین تک لیں، ہر ایک نے یہ بات لکھی ہے جو حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں نہیں لی اور وہ بھی صحیح ہیں ان کا عدد درج شدہ حدیث سے کہیں زیادہ ہے۔ امام بخاری کے لفظ ہیں وما ترکتہ من الصحاح اکثر، اور جن احادیث صحیحہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے ان کا عدد اس سے اکثر ہے، کہیں زیادہ ہے، اور طول کی وجہ سے وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّول، کہ کہیں میری کتاب بڑی طویل نہ ہو جائے، کئی والیومز کی نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے میں نے بہت سی صحیح حدیث کو چھوڑ دیا۔ سو احادیث صحیحہ صحیح بخاری میں جو ملیں گی وہ تو ہوں گی ہی، مگر اس کے علاوہ دیگر بہت سی کتب میں ہزارہا احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ مذہب کی بنیاد صرف صحیح بخاری پہ نہیں، وہ حدیث صحیح پہ ہوتا ہے، کتاب پر نہیں ہوتا، وہ حدیث صحیح پر ہوتا ہے جو اسناد صحیح کے ساتھ ثابت ہے، وہ خواہ جامع بخاری میں ہو، خواہ وہ صحیح مسلم میں ہو، خواہ ابو داؤد میں ہو، ترمذی میں ہو، نسائی میں ہو، خواہ وہ مصنف عبدالرزاق میں ہو، ابن ابی شیبہ میں ہو، موطا امام مالک میں ہو، مسند احمد بن حنبل میں ہو، وہ بہقی میں ہو، وہ طبرانی میں ہو، وہ حاکم میں ہو، کسی کتاب میں ہو جس کی سند صحیح ہے، یعنی وہ آقا علیہ السلام سے اس حدیث کا ثابت ہونا صحیح ہے، اس پہ مذہب کی بنیاد ہوگی۔ پھر اس کی شرائط الگ ہیں، اور ایک چیز بڑی جو اس کو سپورٹ کرتی وہ یہ کہ امام بخاری نے خود اس کتاب کا جو نام رکھا یا جو کتاب ان کے تلامذہ سے آگے منقول ہے وہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ یہ امام ابن الصلاح نے اپنے مقدمہ یعنی معرفت و انواع علوم الحدیث میں بیان کیا، امام نووی نے تہذیب الاسماء میں بیان کیا ہے، یعنی کتاب کا نام بھی رکھا الجامع المسند الصحیح المختصر
عنوان بتا رہا ہے کہ آپ نے مختصر کیا. اور یہ جو نام ہے المختصر، امام بخاری کے اپنے ڈائریکٹ شاگرد ہیں امام ابراہیم بن ماقل النصفی، ابو اسحاق. ان کی وفات 295 ہجری میں ہوئی ہے. امام بخاری کی وفات 256 میں ہے. یہ اسی صدی 295 میں وفات ہوئی. یہ امام بخاری کے براہ راست شاگرد ہیں. ان روات میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو امام بخاری سے سماع کر کے نقل کر کے آگے روایت کیا ہے. جن سے امام بخاری کی کتاب الجامع صحیح روایت ہوئی، آگے نقل ہوئی، ان میں سے ایک ہیں. تو امام ابراہیم بن ماقل ابو اسحاق النصفی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے ہم سے خود فرمایا اپنی مجلس میں، قال لنا ابو عبداللہ البخاری. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد شیخ اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں تھا. وہاں کسی نے کہا کاش تم میں سے، اے میرے تلامذہ، تم میں سے کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کو اور آپ کے احکام و سنن کو صحیح سند کے ساتھ مختصر کتاب میں مختصر جمع کر دیتا تو کتنی اچھی بات تھی. فرماتے ہیں فواقع ذلک فی قلبی فاخذت فی جمع ھذا الکتاب. بس اس مجلس میں میرے دل نے یہ بات ٹھان لی اور میں نے ایک مختصر کتاب تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ الجامع الصحیح المسند المختصر بنا دی. یہاں تک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ایک بات اس سے اور امپورٹنٹ ہے، بڑی سمجھنے والی، اور وہ یہ ہے کہ خود امام بخاری کے بارے میں امام بوشنجی بیان کرتے ہیں. امام بوشنجی کا نام ہے امام اسماعیل بن عبد الواحد بن اسماعیل البوشنجی الشافعی. وہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک اور کتاب مرتب کی تھی جس میں آپ نے 1,00,000 صحیح احادیث درج کی. اور اس چیز کو امام ابن ملقن، یہ میرے سامنے التوضیح لشرح الجامع صحیح ہے یہ کتاب، تو امام ابن الملقن نے یہ بیان کیا ہے. امام بوشنجی کا یہ قول، فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے الجامع صحیح کے علاوہ ایک کتاب لکھی جس میں 1,00,000 احادیث صحیحہ کو درج کیا تھا. اب وہ کتاب ان اٹ سیلف آج تک دستیاب نہیں ہے، مطبوع یعنی چھپ نہیں سکی، مگر یہ گویا قدیم زمانوں میں یہ بات ریکارڈ پہ تھی کہ 1,00,000 بقیہ حدیث صحیحہ جو اس جامع الصحیح البخاری میں نہیں لے سکے تھے وہ آپ نے الگ درج کر دی. اب اس میں ایک اور چیز ہے، 20 سے زائد آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں امام بخاری نے، خود 20 سے زائد کتابیں، تو ان میں بھی تو نہ حدیث کو لیا ہے جو صحیح بخاری میں نہیں لیا. یہ وہی حدیث ہیں جو امام بخاری فرماتے ہیں مجھے، کہیں فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیث صحیح یاد ہیں، کہیں فرماتے ہیں کچھ غیر صحیح جو ان شرائط پر پوری نہیں اترتی مگر مقبول ہیں، ان سے احکام اور مسائل کو، فضائل کو اخذ کرنا اور آداب کو اخذ کرنا جائز ہے، تو وہ آپ کو یاد ہیں. تو آپ نے کتاب الادب المفرد لکھی. اب الادب المفرد میں جو حدیث لی وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے اکثر، تو وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں. تو آپ نے وہ روایت کی جو آپ کے حفظ میں تھی. آپ نے نماز کے اوپر رسائل اور کتابیں مرتب فرمائی، بر والدین پر مرتب فرمائی، دیگر احکام شریعہ پہ موضع فرمائی، کئی فضائل پہ مرتب فرمائی. تو امام بخاری کی 20 سے زائد کتب تو مطبوعہ ہیں، ان میں بھی احادیث ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں، اور لی تو وہ بھی امام بخاری نے ہے نا. وہ امام بخاری نے اگر ان کو قابل قبول سمجھا ہے، قابل اعتبار سمجھا ہے، ان سے احکام، مسائل، شرعیات، آداب، فضائل کو اخذ کرنا، ترغیبات و ترہیبات کو اخذ کرنا جائز سمجھا ہے، تو بطور مسائل کے ان سے استدلال کیا ہے، مسائل سے ان سے ثابت کیا ہے، مسائل کو ان سے احکام کو ثابت کیا ہے، ان کو آداب کو شامل کیا ہے. حتیٰ کہ نماز سے متعلق کئی احکام پر آپ نے رسائل اور کتابیں لکھی ہیں، ان میں ان حدیث سے کئی احکام ثابت کی ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں لیں. چونکہ اس کتاب کے لیے آپ نے کچھ خاص شرط مقرر کر لی تھی. اپنے پاس جو حدیث صحیحہ تھی جو اس شرط پر نہ ہوتی اس کو دوسری کتاب میں درج فرماتے. یہ آپ نے درجہ بندی کر دی تھی.